آج کی میں مکمل مجلس اس پاک شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں جس نے سیدوں سے وفا کی اور انہوں نے اسے اماں کہہ کے بلایا۔ سادات کی نگری ہے، سیدوں کا گاؤں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ناصرہ آل محمد کی عزت پڑھوں۔ آج تک زمانہ آل محمد کی حقیقت سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، ابھی انہیں یہی خبر نہیں کہ فضہ کے اختیار کیا ہے۔ بسم اللہ۔ شہزادی فضہ کی دہلیز پہ اگر مودت کا سجدہ ہو تو میرا خیال ہے یہ پہلی ہی سطر مودت کا قرآن بن کے آپ کے دلوں پہ نازل ہو جائے۔ میں کیا پڑھوں کہ فضہ کسے کہتے ہیں؟ جسے عباس بھی وفادار کہے اسے فضہ کہتے ہیں۔ آئے آئے یہ حال ہے، جسے غازی خود وفادار کہے بسم اللہ اسے فضہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی، میرا عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی تھی۔ میں نے زندگی میں اس شہزادی کے بارے میں کنیز کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ میں ممبر کے مصلی سے اس بی بی کے لیے لفظ کنیز استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ جن کی تھی وہی نہیں کہتے تھے۔ بسم اللہ۔ جن کی بن کے آئی ہے، جب انہوں نے کنیز نہیں کیا تو میری جرت کیا ہے جب وہ ماں کہہ کے بلاتے تھے؟ پھر میں تو مالکن کہوں گا نا، میں تو شہزادی کہوں گا۔ زمانے کی کسی مستور کا تقابل بی بی سے بنتا ہی نہیں۔ مدت پہلے ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس ملاؤن نے قرآن کی 70 آیتوں کا غلط استدلال دے کے مریم کو افضل کیا، معاذ بی بی کو مفضول کیا۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب پہنچتی وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی، یعنی نجف پہنچ گئی۔ طالب علم کتاب لے کے عالم ربانی کے پاس آئے، انہوں نے کہا اس نے ہماری بی بی کی توہین کی ہے، اس نے مریم کا موازنہ شہزادی سے کر دیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس کے پادری کے قتل کا فتویٰ دیں۔ اس عالم دبین عارف دین کو میرے لاکھوں سلام۔ اس نے کہا نہیں، قتل کا فتویٰ نہیں دینا، پادری مر جائے گا، کتاب تو نہیں مرے گی۔ جو بول سکتے وہ بولنا، پادری مر گیا، کتاب تو نہیں مری، کتاب تو پہلے سے زیادہ بکے گی، جسے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا، لہٰذا یہ تو کتاب دنیا میں پھیل جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، آخر ہم نجف میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کام کرتے ہیں، کیا؟ انہوں نے کہا موت کتاب کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا قبلہ کتابیں کیسے مرتی ہیں؟ اس نے کہا دلیل کو مار دیتی ہے۔ بسم اللہ۔ دلیل ہمیشہ دلیل کو مار دیتی ہے۔ گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں علم کی روشنی ہو تو وہاں ظلمت کے اندھیرے کو بھگا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کون لکھے گا؟ انہوں نے کہا ہم لکھیں گے۔ لکھیں گے نہیں، وہ لکھوائے گے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، مصلی عبادت بھی شاید 2 رکعت نماز حسین کی ماں کو ہدیہ کی۔ اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی۔ میں کتاب کا نام پڑھوں گا، مجھے ماتمیوں کے چہروں سے اندازہ ہو جائے گا کون کون کے دل میں فضہ کی مودت نور بن کے آنکھوں میں چمکنا شروع ہو گئی ہے۔ عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی۔ پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضہ، مریم ورسز فضہ، مریم بمقابلہ فضہ۔ اس نے 70 آیتیں لکھی تھی۔ اس عالم دین نے 110 آیتوں کا استدلال دیا۔ میں پہلی آیت منبر حسین سے پڑھتا ہوں، اس نے کہا اوہ عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی، مریم کا موازنہ میری شہزادی سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کے مصلی کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ۔ اس نے بھیجی تو لے کے آیا۔ اس نے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے آ کے کہا، جبریل نے آ کے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ گھر کے اندر نہیں آئی، یہ آواز پروردگار آئی، اے بطول کی کنیز یہ جبریل کا شکریہ تیرے سایہ نے شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔
بسم اللہ بسم اللہ. میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کروں جس کا جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے وہ مریم، جس کا توحید شکریہ ادا کرے وہ فضا ہے. توحید شکریہ ادا کرے. ابھی تک شیعہ مولوی ہو کے اسی بحث میں الجھا ہے. علی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ گھٹ گھٹ کے علی ماننے سے بہتر ہے چھوڑ دے. رک رک کے سوچ سوچ کے تو نے جو علی مانا ہے احسان نہ کر میرے مرشد پہ. چھوڑ علی کی جان. کوئی اپنے جیسا پیر ڈھونڈ. علی کو تیری سوچوں کی، علی کو تیرے تجزیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماننا ہے تو پھر ان کی حقیقت کو مان. ابھی تو اس بات پہ الجھا ہوا ہے علی غیب جانتا تک نہیں جانتا. دیکھیے تو یہ اللہ غیب جانتا ہے، علی کیسے غیب جانتا؟ محمدی پور کے ممبر پہ کھڑا ہوں، ویڈیو کیمرے کی آنکھوں میں میری آنکھیں ہیں، 14 کی عزت کی قسم مولوی لا میری آنکھوں کے سامنے. علی غیب جانتا ہے، یہ بحث بعد میں کریں گے. اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں. بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے. جس نے رائے سمجھ کے ہاتھ اٹھانا وہ ہاتھ نہ اٹھائے. اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں. اچھا تجھے اعتراض ہے کہ نہ دلیل دے. میں کبھی بھی قوم کو ہوا میں ادھورا چھوڑ کے نہیں گیا. دعویٰ کر دوں اور بعد میں لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہیں. نہ ہوا میں معلق نہیں رکھوں گا. دلیل اتنی وزنی دوں گا دشمن بھی سر نہ اٹھا سکے. شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. مشکل کتاب بھی نہیں پڑھنے لگا کہ تو آج کے بعد کتاب ڈھونڈنے نکلے اور تجھے کتاب ہی نہ ملے. آسان حوالہ دیتا ہوں دینیات کا. گھر میں جو بچہ ہے نا اس کا سکول بیگ کھولنا، اس میں سے دینیات یا اسلامیات نکالنا. اس میں لکھا ہوا ہے جب رسول نے مکہ سے ہجرت مدینہ کی، مدینے کی ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے. ہر صحابی کہتا نبی میرا مہمان بنے. نبی نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار کو چھوڑا. شاباش، یہ حق ہے عقیدہ سننے کا. جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا. وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے. اب مولوی سے پوچھ اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا یہاں بیٹھنا ہے؟ اہل سنت کا پہاڑ جتنا نام ہے مولانا ابو العلا مودودی کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا یہ اونٹنی اس لیے آ کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی تھی کہ اس اونٹنی کے پشت میں محمد بیٹھا کرتے تھے. محمد کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ نبوت کا مزاج سمجھ گئی تھی. کاش مودودی آج زندہ ہوتا، میں اس کے سامنے جا کے پوچھتا جس اونٹنی کی پشت پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھے وہ نبی کا مزاج سمجھ گئی اور جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھے رہے. سارے بولو آخر تک بولو حیدری. بسم اللہ. مولا حسین عزت، مولا حسین عزت. 4 دن کے بعد دن ہے شہزادی کا. 24 محرم شہزادی کا دن، مخصوص 24 اور 25 بی بی کے نام پہ. لہٰذا میں تذکرہ اسی شہزادی کا کرنا چاہتا ہوں. جانور غیب جانتے تھے. اب جو کام جانور کرتے تھے کیا نوکروں میں بھی یہ صفت ہے؟ نہیں، نوکر ان سے آگے ہیں. فضا غیب جانتی نہیں تھی، فضا غیب میں جھانکتی تھی. مولا حسین عزت، مجھے غیب دیکھنا اور ہے، جاننا غیب ہو رہا ہے، جھانکنا ہو رہا ہے. مجھے کوئی بندہ کہ اس کنات کے پیچھے کیا ہے، میں کہوں گا میدان ہے. یہ ہے میرا اپنا تجزیہ، میں نے دیکھا. اب جھانکوں کیا کہ اس میدان کا ایک ایک ذرہ بتاؤں کہاں کہاں کیا ہے. اسے کہتے ہیں علم ناظر الغیب ہونا. عالم الغیب اور ہے، ناظر الغیب غیب میں دیکھنا، غیب میں جھانکنا، غیب کی خبریں بتانا. اچھا میں ناظر الغیب کی مثال بتا دیتا ہوں. کمبر آیا تھا صحن سیدہ کے دروازے پہ. اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے گئے، دروازے پہ دکل باب دیا. اندر سے شہزادی فضا آئی. کون ہے دروازے پہ؟ بی بی کمبر ہوں. کمبر کیوں آیا ہے؟ بی بی این علی، علی کہاں ہے؟
فضا مسکرا کے کہتی من السماء، آسمانوں میں ہیں. محمدی پر عقیدہ سنے تو میں عقیدہ پڑھوں. بی بی علی کہاں ہے؟ آسمانوں میں. کمبر ایک لمحے کے لیے رکا. بی بی میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. بی بی کہتی میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں. بعض یہ کہتے ہیں نا یا علی مدد سے مراد وہ بھی تو علی ہے. نا نا نا، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں اس سے مراد ابو طالب کا بیٹا ہے. عقیدے میں منافقت نہیں ہوتی. جس کو پکارو پھر اس کا بتاؤ. ایک تیر میں دو شکار نہیں کرنے، اللہ بھی راضی کر لے. بی بی میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں حسنین کے بابا کی بات کر رہے ہیں. علی آسمانوں پہ ہیں. اگلی سطر سننا عقیدے جوان ہو جائیں گے. کمبر دیکھتا اگر آسمانوں پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فضا دیکھتا کہیں رزق بانٹ رہے ہیں، کہیں حیات بانٹ رہے ہیں، کہیں تقدیر لکھ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کمبر اٹھا. اٹھ کے کمبر چلا. جو ہی کمبر یوں باہر نکلا مسجد کے مین دروازے سے علی باہر آ رہے تھے. علی امامے کے پیچ دے رہے تھے. کمبر نے علی کو دیکھا، سانس پھولا ہوا، دل کی دھڑکن تیز، آنکھیں باہر آئی ہوئی، چہرہ سرخ ہوا ہوا. علی کے قدموں پہ گرا. علی نے کمبر کی حالت دیکھی. کیا ہوا؟ مولا ابھی دروازے پہ گیا. وہ فضا. اس سے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو کہتی آسمانوں پہ ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، حیات لکھ رہے ہیں، کاتب تقدیر بنے ہوئے ہیں. یا علی یہ فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے یوں کمبر فضا پہ شک نہ کرنا. جو سید بیٹھے ہو تمہارے ہاتھوں سے پتہ چل جائے گا جو بی بی کو خراج پیش کرو گے. کمبر زندگی میں کبھی فضا پہ شک نہ کرنا. کمبر دے دم مولا آنکھوں دیکھی بات پہ شک نہیں تو پھر کیا ہو؟ وہ کہہ رہی عرش پہ ہیں، آپ یہاں سے نکلے ہیں. علی فرمایا کمبر چہتا الی السما. کمبر آسمان کی طرف دیکھ. کمبر نے یوں چہرہ آسمان کی طرف دیکھا. دائیں بھی علی، بائیں بھی علی، اوپر بھی علی، نیچے بھی علی. کمبر نے یوں زمین پہ دیکھا. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. شہنشاہ نہ تیرے اختیارات پہ شک ہے، نہ تیرے فضائل پہ شک ہے، نہ تیری ولایت پہ شک ہے. مجھے صرف اتنا بتا علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے. اس میں اتنی صفت کہاں سے آ گئی کہ وہ عرش کو دیکھے؟ علی کی بات ہے کمبر زندگی میں فضا کا مقابلہ نہ کرنا. وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ